تو انہوں نے اپنے خطبے میں مصنف نے چند باتوں کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ نحویر پڑھنا شروع کریں تو کچھ باتیں آپ کے یاد ہونی چاہیے۔ پہلی بات کیا یاد ہونی چاہیے؟ کچھ مفردات عربی زبان کے وہ یاد ہونے چاہیے، لغت کے مفردات ہیں۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشتق کو کیسے بنایا جاتا ہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ صرف، علم صرف کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کی جانکاری بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بھی جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو پھر آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کا طریقہ، مورب اور مبنی کی جان پہچان ہمیں آسانی سے ہو جائے گی اور اس کتاب سے پھر فائدہ حاصل ہوگا۔ چلیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ مصنف فصل بدا کے لفظ مستعمل در سخن عرب دو قسم است۔ فارسی عبارت بھی یاد ہونی چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، اور جتنی پکی یاد ہوگی فارسی عبارت اور اس کا ترجمہ اتنا ہی آگے مستقبل میں ہم کو فائدہ ملے گا۔ ہاں، جان لو کہ لفظ مستعمل وہ لفظ جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے لفظ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کے دو معنی آتے ہیں۔ دو معنی کا مطلب یہ ہے کہ لغت میں لفظ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو پھینکا گیا ہو، جس کو پھینک دیا آپ نے، وہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ اسی وجہ سے لفظ کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ہماری زبان باہر پھینکتی ہے انہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ لفظ بولتے ہیں۔ اصطلاح میں لفظ کہا جاتا ہے کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ بولتے ہیں۔ لفظ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، مستعمل، غیر مستعمل، محمل، موضوع، معنی دار، بے معنی دار، بہت سے نام ہیں اس کے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یہاں پر انہوں نے مستعمل استعمال کیا ہے، جو استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں موضوع اور محمل ہیں۔ مستعمل کا مطلب ہوتا ہے جس کا معنی ہو، اور غیر مستعمل کا مطلب ہوتا ہے جس کا معنی نہ ہو۔ جیسے آپ نے پڑھا فارسی قواعد الانشاء میں پڑھا ہوگا کہ روٹی اوٹی، قلم علم، تو قلم معنی دار لفظ ہے تو قلم کیا کہلائے گا؟ لفظ مستعمل کہلائے گا، اور علم اوٹی کیا کہلائے گا؟ لفظ غیر مستعمل کہلائے گا، لفظ محمل کہلائے گا۔ اب چونکہ غیر مستعمل کہ جس کا استعمال ہی نہیں ہوتا، جس کا معنی نہیں ہے، تو اس پہ بحث کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس پہ بحث کرنے سے فائدہ تھوڑی ہوگا، کچھ صرف ٹائم خراب ہوگا۔ اس لیے مصنف نے یہ نہیں کہا کہ لفظ دو قسم کا ہے، یہ نہیں کہا مصنف نے کیا کہا کہ لفظ مستعمل در سخن عرب۔ اب سخن عرب اس لیے کہا مصنف نے چونکہ عرب کا وہ ہے، یہ قواعد ہیں، عربی زبان کے قواعد ہیں، تو یہ تھوڑی کہیں گے صاحب کہ در سخن اردو یا در سخن فارسی، در سخن عرب کہیں گے، کیونکہ بات عرب کی چل رہی ہے نا، عرب کا گرامر ہے یہ۔ بدا کے لفظ مستعمل، جان لو کہ لفظ مستعمل در سخن عرب، عرب کی زبان میں لفظ مستعمل دو قسموں کا ہوتا ہے۔ پہلا مفرد اور دوسرا مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جس کا ایک معنی ہو، ایک معنی پر دلالت کرے، جسے کہتے ہیں جس کا ایک معنی ہو یا ایک معنی پر دلالت کرے۔ اور مرکب اسے کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرے۔ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ جیسے آپ نے بولا رجل، آدمی، تو رجل جب بولا جائے گا تو اس سے ایک ہی آدمی مراد ہوگا، اس سے دو مراد نہیں ہو سکتے۔ اور آپ نے بولا عبداللہ، لفظ اللہ الگ ہے، عبد الگ ہے، مرکب کہلائے گا۔ عبداللہ کیا کہلائے گا؟ مرکب، اور رجل کیا کہلائے گا؟ مفرد کہلائے گا۔ اب مصنف خود ہی تعریف کر رہے ہیں آسانی کے لیے، کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں آسانی کے لیے
کہ مفرد لفظ باشد کے تنہا کے دلالت کند بر یک معنی و آرا کلمہ گوئیں. مفرد ایسا لفظ ہوگا تنہا جو دلالت کرے ایک معنی پر، ایک معنی ہی پر دلالت کرے گا تنہا ہیں. ہاں اس کی یہی پہچان ہے. وہ کہہ رہے ہیں وآرا کلمہ گوئن، اور مفرد کا دوسرا نام کیا رکھا؟ کلمہ. شروع میں بتایا تھا انہوں نے کہ اس کا موضوع کیا کلمہ اور کلام ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ مفرد کا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے. تو اس کتاب میں بحث کیسے ہوگی؟ مفرد کی بحث ہوگی اس کتاب میں، مفرد کے تعلق سے بات چیت کی جائے گی. وارا کلمہ گوئن، اس کو کلمہ کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کلمہ جو ہوتا ہے خالی کلمہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ اس کی قسمیں ہوتی ہیں. اور کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں کلمے کی. اس سے زیادہ قسمیں نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی اس سے کم قسمیں ہوں گی. کتنی قسمیں ہوں گی؟ 3 قسمیں ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ بھئی کلمے کی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ کلمے کی 4 قسمیں ہو جاتی، 5 ہو جاتی، یا اس سے کم ہو جاتی ہے نہیں. تو اس سوال کا جواب ہم اس بات دلیل حصر سے دیں گے. دلیل حصر کا مطلب کیا ہوتا؟ دلیل حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے. کسے کہتے ہیں کلمہ؟ جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے. اب کلمہ جو دلالت کرے گا ایک معنی پر، تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی. یا تو وہ اپنا معنی بذات خود بتائے گا، یا دوسرے کلمے سے اس کلمے کے ساتھ ایک کلمہ اور ملے گا اور اس کے ملنے سے بتائے گا. یا تو اپنا معنی خود بتا دے گا وہ، یا پھر کیا اس کلمے کے ساتھ میں آپ کو ایک کلمہ اور لانا پڑے گا تو وہ اپنا معنی بتائے گا. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ 2 باتیں، تیسری بات تو ہو نہیں سکتی اس میں. وہ تیسری بات تھوڑی ہوئی اس میں، یا تو اپنا معنی کسی کی مدد سے بتائے گا یا بنا مدد کے بتائے گا. اگر اپنا معنی کسی دوسرے کلمے کی مدد سے بتائے اس کو بولا جاتا حرف. اس کو کیا بولا جاتا؟ جیسے من کے معنی کیا کیا آتے ہیں؟ سے نہیں آتے ہیں، ابتدا. من کا معنی سے آ گیا تو بتا دیا خود اس نے اپنا معنی. اگر من کا معنی آپ سے مان لیں تو اس نے اپنا معنی تو خود بتا دیا نا. الہ کا معنی کیا کہتے ہیں؟ تک. اگر آپ اس کا معنی تک مان لیں تو اس نے اپنا معنی بتا ہی دیا. تو پھر وہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ صاحب اس نے اپنا معنی کسی دوسرے کی مدد سے بتایا. نہیں، بلکہ من کا معنی آتا ہے ابتدا اور الہ کا معنی آتا ہے انتہا. اب آپ نے بولا من، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. آپ نے بولا الہ، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتہا کہاں تک ہوئی ہے. آپ کو کہنا پڑے گا من المسجدی الی المدرستی. تو آپ کہیں گے کہ ابتدا مسجد سے ہوئی اور انتہا مدرسے تک. تو من کا معنی کب سمجھ میں آیا؟ جب مسجد ملایا آپ نے اس کے ساتھ میں. تو اور الہ کا معنی کب سمجھ میں آیا؟ جب آپ نے اس کے ساتھ میں لفظ مدرسہ جوڑا ہے. تو کلمہ جو ہے اگر اپنا معنی خود بتا دے بذات خود، یا اپنا معنی بذات خود نہ بتائے، دوسرے کی مدد سے بتائے. دوسرے کی مدد سے بتائے حرف. اور اگر وہ اپنا معنی بذات خود بتا دے اس کی بھی 2 صورتیں ہوں گی. یا تو اس میں زمانہ پایا جائے گا، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ، ماضی، حال یا مستقبل، یا اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا. اگر اس میں زمانہ پایا جائے اس کو بولا جاتا فعل. اس کو کیا بولا جاتا؟ فعل بولا جاتا ہے اگر کوئی زمانہ پایا جائے اس میں. تو اگر کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اس کو بولا جاتا اسم بولا جاتا اس کو. اس طریقے سے کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. بات ختم ہو گئی یہاں پر اب ہیں. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں مصنف کہ کلمہ برس قسمت، کلمہ 3 قسم پر ہے. اب تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں، تعریف نہیں کر رہے ہیں، خالی کیا دے رہے ہیں؟ مثال دے رہے ہیں. تعریف جو ہے جب اسم کی بحث کریں گے مستقل تو وہاں پہ اسم کی تعریف کریں گے. جب فعل کی بحث کریں گے فعل کی تعریف کریں گے. حرف کی بحث کریں گے حرف کی تعریف کریں گے. فی الحال ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا سادھی سمجھ لیجیے. بڑا آسان سی بات ہے.
اگر اپنا معنی خود نہ بتائے، حرف اپنا معنی خود بتا دے، زمانہ ہو فعل، زمانہ نہ ہو اسم کی مثال دے رہے ہیں، چون رجل، جیسے کہ رجل آدمی۔ پہلی بات تو دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسم جو ہے یہ مفرد ہے، یعنی کلمہ ہے۔ رجل کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کیوں کلمے کی تعریف کیا کی انہوں نے؟ جو ایک معنی پر دلالت کرے، ایک پہ دلالت کر رہا رجل۔ دوسری بات یہ ہے، کیا ہے دوسری بات؟ کہ یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اور زمانہ ہے نہیں اس میں، اسم ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں فعل چوں ضربہ، فعل جیسے ضربہ، فعل کی تعریف کیا کی ہے؟ جو اپنا معنی خود بتائے۔ ضربہ آدمی اس نے مارا، تو معنی تو خود بتا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ضربہ کا معنی جب پتہ لگے گا جب آپ مطلب یہ کہ اس کے ساتھ میں کچھ اور جوڑیں، ما ضربہ یا قد ضربہ کہیں، بلکہ آپ کچھ بھی نہ کریں، ضربہ پڑھیں، جب بھی اس کا معنی آ جائے سمجھ میں کہ اس کا معنی کیا؟ اس نے مارا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تو اس نے مارا زمانہ پا لیا گیا اس میں، زمانہ ماضی پا لیا گیا اس میں، تو اس نے بھی اپنا معنی خود بتایا، لیکن اس میں زمانہ بھی پایا گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فعل ہو گیا۔ اور تیسری مثال دے رہے ہیں حرف کی، جیسے کہ حل، اس کا معنی آتے ہیں کیا؟ استفہام کے لیے ہیں، کیا کے لیے؟ تو آپ کو صاحب اس کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، بنا کسی مدد کے حل کیا؟ تو کیا کیا ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے حل ضربتا، کیا تو نے مارا، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے حل ذہبتا، کیا تو گیا، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حل بہت سے آپ کوئی بھی فعل لے سکتے ہیں، فعلتا، کیا تو نے کیا، تو جب تک یہ لفظ دوسرا نہ جوڑیں گے اس کے ساتھ میں، جب تک حل کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے یہ تین کلمے کی قسمیں کر کے تینوں کی ایک ایک مثال پیش کی ہے مصنف نے۔ اسم کی مثال رجل، فعل کی مثال ضربہ، اور حرف کی مثال حل۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ مثالیں دی ہیں نا، یہ تمہاری مثالیں یاد ہوں گی، یہ تم نے پڑھ لیا ہو کہیں نہ کہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں چنانکہ در تصریف معلوم شدہ، جیسے کہ گردان کی کتاب میں، علم صرف کی کتاب میں آپ نے جان لیا تھا ہے۔ میزان کے شروع میں پڑھایا گیا آپ نے، کل پرسوں غالباً پڑھا ہوگا کہ تین قسمیں ہوتی ہیں، تین قسمیں کیسی ہوتی ہیں، اور تو ہاں، تو یہ تو صاحب ہو گیا آپ کا مفرد۔ مفرد تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ تو اس کتاب میں کتنے بحث ہیں؟ اس کتاب میں نہیں، پورے علم نحو میں کتنے کائے پر بحث ہوگی؟ کلمہ اور کلام پر۔ تو کلمے کی بات تو یہ ہو گئی، اب کلام کی بات دیکھ لیجئے تھوڑی سی آپ۔ اما مرکب، رہا مرکب، تو مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو کلمے ہونے چاہیے اس میں کتنے کلمے ہوں؟ دو کلمے ہونے چاہیے۔ دیکھیے یہ فرق دیکھیے آپ اس کی تعریف میں فرق دیکھیے آپ مفرد کی تعریف کیا کی انہوں نے؟ جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ کیا تعریف کی مفرد کی انہوں نے؟ مرکب کی تعریف کر رہے ہیں، لفظ باشد ایسا لفظ ہوگا کہ از دو کلمہ، جو دو کلموں سے یا بیشتر یا دو سے زیادہ سے حاصل شدہ باشد، حاصل ہوا ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دو معنی پر دلالت کرے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کلمے دو ہیں لیکن معنی ایک ہوتا ہوں گا۔ عبداللہ اگر کسی کا نام ہو تو عبداللہ، آپ نے کسی کا نام عبد الباسط ہے، کتنے لفظ ہیں اس میں؟ دو۔ عبد الگ ہے، باسط الگ ہے، لیکن ایک آدمی کا نام ہے۔ مرکب مفرد ہے یہ مرکب۔ تو اگر آپ یہ تعریف کریں کہ مفرد کی تعریف اور مرکب کی تعریف میں اسی لیے فرق ہے، مفرد کی اب تعریف کریں گے آپ تو اس میں یہ کہیں گے کہ وہ تنہا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، لفظ بھی تنہا ہوگا اور دلالت بھی اس کی ایک معنی پر ہوگی۔ مفرد کے لیے کیا شرط ہے؟ لفظ بھی تنہا ہوگا اور دلالت بھی اس کی ایک معنی پر ہوگی۔ اور جب مرکب کی تعریف کریں گے تو وہاں پر معنی کی بات آئے گی نہیں، وہاں پر یہ کریں گے جو دو کلموں سے حاصل ہوا ہو کم سے کم، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کتنے ہو جائیں، کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ دو سے کم، ایک ہی بچا پھر کام نہیں چلے گا صورت میں۔ اس لیے دونوں کی تعریف میں دیکھیے بہت بڑا فرق ہو گیا، وہاں پر معنی کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر کیا کی بات کرتے ہیں؟ معنی کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ
عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرسول، رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو معنوی اعتبار سے اگر کسی کا نام ہو تو ایک معنی ہے، لیکن لفظ کتنے؟ دو۔ اس لیے کہ کیا کہلائیں گے؟ مفرد کہلائیں گے، مرکب کہلائیں گے، مفرد نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے مرکب کی تعریف کرتے ہیں مصنف، اما مرکب لفظ باشد، مرکب وہ لفظ ہے کہ از دو کلمہ، جو دو کلموں سے یا بیشتر یا دو کلموں سے زیادہ سے حاصل شدہ باشد، حاصل ہوا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بات سمجھ لیا آپ نے؟ اب چھوٹی سی بات اور سمجھیے آپ کے سامنے دو مثالیں ہیں، ہم ایک مثال لکھیں گے غلام زیدن، کیا لکھی آپ نے؟ غلام زیدن، معنی کیا ہے اس کا؟ زید کا غلام، دو لفظ مرکب کہلائے گا، حالانکہ زید کا غلام جو ہے نا معنی اس کا ایک ہی ہے۔ ارے معنی تو ایک ہی ہوگا نا، زید کا غلام، کلمے دو ہیں تو کیونکہ مرکب میں معنی کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، مرکب میں معنی کی بات ہی نہیں ہوتی ہے تو اس میں معنی کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے۔ دو کلمے غلام و زید، زید کا غلام۔ اور ایک مثال اور لکھیے آپ، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ ان دو مثالوں میں کیا فرق ہے؟ کلمے دونوں مثالوں میں دو کلمے ہیں، غلام و زید میں دو کلمے ہیں، زید قائم میں دو کلمے ہیں۔ ان دونوں مثالوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں مثالوں میں فرق یہ ہے کہ غلام و زیدن جو ہے اس میں بات ادھوری ہے، پوری نہیں ہے، اس میں بات کیا ہے؟ ادھوری ہے نا۔ غلام و زیدن، زید کا غلام، اب زید کا غلام کیا ہے؟ لمبا ہے، چوڑا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، سوتا ہے، روتا ہے، جاگتا، ہنستا، کھیلتا، کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے نا۔ اور آپ نے کہا زید قائم، کلمے یہاں پر بھی دو ہیں، معنی اس کا زید کھڑا ہے، یہاں پر بات کیا ہے؟ ادھوری نہیں ہے، پوری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مرکب کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مرکب میں بات ادھوری ہوگی یا مرکب میں بات پوری ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یا تو مرکب میں بات ادھوری ہوگی یا مرکب میں بات پوری ہوگی۔ اب اگر مرکب میں بات ادھوری ہو تو اس کو بولتے ہیں مرکب ناقص۔ کیا بولتے ہیں؟ کیوں؟ ناقص کے معنی آتے ہیں ادھورا ہونا، پورا نہ ہونا۔ اور اگر اس میں بات پوری ہو اس کو بولتے ہیں مرکب تام۔ کبھی کبھی مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہہ دیتے ہیں، مطلب ایسا مرکب کہ جس نے پورا فائدہ نہیں پہنچایا، اور مرکب تام کو مرکب مفید کہہ دیا جاتا ہے۔ وہی بتا رہے ہیں، دیکھیے مرکب بر دو گوناست، اور مرکب کتنی قسموں کا ہے؟ دو قسموں کا ہے۔ کتنے قسموں کا ہے؟ دو قسموں کا ہے، مفید اور غیر مفید۔ مفید فائدہ پہنچانے والا مطلب مرکب تام، غیر مفید فائدہ نہ پہنچانے والا مطلب مرکب ناقص۔ مفید کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھیے بڑی آسان تعریف ہے، سب سے آسان تعریف وہی ہے، کیا ہے کہ بات جب بولی کسی نے تو آپ کی بات پوری سمجھ میں آ جائے، آپ کی سمجھ میں آئے نہیں آئے لیکن بات پوری ہونی چاہیے۔ ضرور تھوڑی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے گی تبھی بات پوری ہوگی، کبھی کبھی پوری بات بھی سمجھ میں نہیں آتی انسان کے، تو مرکب ناقص تو کھلائے گا کوئی وہ؟ بات پوری ہو مرکب تام، ادھوری ہو مرکب ناقص، دو باتیں ہیں۔ کہہ رہے چوں قائل برا سکوت کند، مرکب مفید کی تعریف کرتے ہیں کہ جب قائل کہنے والا، مفید کی کر رہے ہیں پہلے، قائل کسی نے کوئی بات کہی، برا سکوت کند اس بات پر خاموشی اختیار کر لے۔ بھئی میں نے کہا غلام زیدن، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے نا مرکب غیر مفید ہے یہ، ابھی میں اور کہوں گا نا، غلام زیدن قائم کہنا تھا مجھے، تو مجھے کیا کہنا؟ قائم کہنا ہے۔ تو اب اگر خالی میں نے ابھی اتنا کہا تھا غلام زیدن اور آپ نے کہہ دیا مرکب غیر مفید ہے، یہ غیر مفید کیسے؟ بات پوری کیوں ہوئی ہے ابھی؟ اس لیے انہوں نے کیا لفظ کہا ہے؟ انہوں نے برا سکوت کند، اس پر خاموشی اختیار کر لے، غلام زیدن ہی پر رک جائے، تو پھر آپ فیصلہ کریں گے۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کر لے، سامعہ سننے والے کو، خبر یا طلب معلوم شبد،
کوئی خبر معلوم ہو جائے یا کوئی طلب معلوم ہو جائے. خبر اور طلب کا ہے سمجھیے آپ. ایک تو یہ کہا، کیا کہا؟ حل ضربتا، کیا تو نے مارا. حل قراتا، کیا تو نے پڑھا. تو یہاں پر آپ سے کیا ہے، ایک بات پوچھی گئی ہے، آپ کو خبر نہیں دی گئی ہے، خبر نہیں دی گئی ہے آپ کو، آپ سے ایک بات پوچھی گئی ہے. طلب کیا جا رہا ہے کچھ آپ سے، تو آپ اس کا جواب دیں گے. تو یہاں پر طلب معلوم ہوئی. اور آپ سے یہ کہا ضربتا، تو نے مارا، قرأتا، تو نے پڑھا. تو یہاں پر آپ کو خبر دی گئی ہے تمہارے پڑھنے کی. ہم نے کہا زید قائم، کیا زید کھڑا ہے. تو اس کا زید قائم، زید کھڑا ہے. یہاں پر خبر دی گئی ہے زید کے کھڑے ہونے کی. یہاں پر بات پوری ہے اور ایک خبر معلوم ہوئی، یہ بھی مرکب مفید کہلائے گا. اور آپ سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. یہاں پر کیا ہے، طلب کیا گیا پانی کو. یہاں پر بات تو یہاں پر ہی پوری ہو گئی، لیکن یہاں پر طلب معلوم ہوئی. تو اگر کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم ہو، دونوں صورتوں میں کیا کہلائے گا، مرکب مفید کہلائے گا. اور کہہ رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیے کہ وارا جملہ گوین مرکب مفید کا ایک نام جملہ بھی ہے. و کلام نیز، اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں. بات پوری ہو گئی. مفرد کلمہ، مرکب کلام. کون سا مرکب؟ مرکب مفید کلام. مرکب غیر مفید کو بھی کلام کہتے ہیں. وہ کلام ناقص ہو گیا، کلام تام ہو گیا. بہرحال ہے نہیں، یہ تو پوری نحو میں جو بات بقائے کی بحث ہوتی ہے، مفرد اور مرکب کی بحث ہوتی ہے. خالی مفرد کی بحث ہوتی ہے اور مرکب کی بحث ہوتی ہے. کلمہ اور کلام کی بحث ہوتی ہے. چلیے، تو اب ظاہر سی بات ہے، جب مفرد، کلام، کلمہ، اس کی جو تعریف پڑھی آپ نے، اس کی تعریف میں دو باتوں کا ذکر کیا ہے خاص طریقے سے. کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم ہو. تو اب جس کلام سے خبر معلوم ہو جائے اس کو بولتے ہیں کلام خبر. کیا بولتے ہیں؟ کلام خبر. اور جس سے طلب معلوم ہو اس کو بولتے ہیں کلام طلب. وعلیکم السلام. جس سے خبر معلوم ہو اس کو کلام خبر، اور جس سے طلب معلوم ہو اس کو بولتے ہیں کلام طلب. انہوں نے کہا تھا جملہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو اب خبر ہوگی تو جملہ خبریہ ہو گیا، اور طلب ہوگی تو جملہ طلبیہ ہو گیا. جملہ طلبیہ کا دوسرا نام جملہ انشائیہ. کہہ رہے ہیں پس جملہ بر دو قسمت، لہذا جملہ دو قسموں کا ہے، خبریہ و انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اب یہاں سے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کی بات کریں گے، اور اس میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کی، وہ بات کریں گے. وہ کل کا سبق ہے انشاءاللہ.